سے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک منافق ایک یہودی بارگاہ مصطفیٰ میں فیصلہ لے کر آئے آقا علیہ السلام نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہودی کا حق بنتا تھا. اور وہ جو منافق تھا جس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی, جو نمازیں بھی پڑھتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا, جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا, جب وہ باہر نکلا اس نے کہا میں یہ فیصلہ نہیں مانتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں. یہودی نے کہا آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا, اب کیسے وہاں چلتے ہیں؟ منافق نے جب بار بار اصرار کیا تو یہودی اور منافق دونوں امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. تو یہودی نے سارا معاملہ بتا دیا کہ آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے, اب آپ کی مرضی ہے, آپ جو کریں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس منافق سے پوچھا ایسا ہی ہے؟ منافق نے کہا ہاں حضور نے فیصلہ کر دیا. فاروق اعظم نے فرمایا بیٹھو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جاتے ہیں, گھر سے تلوار اٹھاتے ہیں, آ کر اس منافق کا سر قلم کر دیتے ہیں. اور جب یہ معاملہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور اس منافق کے رشتہ داروں نے جا کر جب یہ بات بتائی آقا علیہ السلام کو, آقا علیہ السلام نے جب حضرت عمر سے پوچھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بتایا یا رسول اللہ جب آپ نے فیصلہ کر دیا, یہ آپ کا فیصلہ نہیں مان رہا تھا تو میرے پاس اس کے سوا کوئی حل نہیں تھا, میں نے اس کا سر قلم کر دیا. اور آپ کو پتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب اس دن ملا ہے جس دن فاروق اعظم نے تاجدار مدینہ کا فیصلے پر انکار کرنے والا, حضور کے فیصلے کو نہ ماننے والا منافق کا سر قلم کیا ہے, اس دن فاروق اعظم کو فاروق کا لقب ملا ہے. اور اسی موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر آئے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم, کیا خوب بات ہے, آپ کے رب کی قسم. اب رب تو اللہ تو سب کا رب ہے, زمین کا بھی رب ہے, آسمان کا بھی رب ہے, چاند کا بھی رب ہے, سورج کا بھی رب ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کا رب ہے, انسانوں کا, چرند پرند کا سب کا رب ہے. لیکن جو مزہ محمد کا رب ہونے میں ہے کسی کے اور ہونے میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو ہر معاملے میں جج تسلیم نہ کریں. اور جو فیصلہ آپ کر دیں اگر یہ دل سے اس کو تسلیم نہ کرے, دل میں تنگی پائیں گے اور نہیں مانیں گے تو یہ مومن ہی نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے. مومن وہی ہے میرے آقا جو فرما دیں وہ کہیں سر آنکھوں پہ, حضور کی بات کو حرف آخر جو سمجھتا ہے وہی مومن ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام اس قدر انصاف کرتے تھے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب آقا علیہ السلام, آپ کو پتہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں تھی. آقا علیہ السلام جب دودھ پیتے تھے تو میں دائیں چھاتی جو ہے آقا علیہ السلام کے منہ میں دیتی تھی, آقا علیہ السلام دودھ پیتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی جو بائیں چھاتی تھی میں نے وہ حضور کے منہ میں دی, آقا علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا. کیوں؟ کہ وہ دوسرے جو شریک دودھ بھائی تھے وہ ان کا حق تھا. آپ یہ بتائیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں رہ کر دوسرے بھائی کا حق نہیں کھاتے تھے, انصاف کرتے تھے, اپنا جو چھاتی کا دودھ تھا وہ پیتے تھے, دوسرے بھائی کا دودھ نہیں پیتے تھے. افسوس آج مسلمان ہیں, ہم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں, آج ہم ناانصافیاں کرتے ہیں, ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ راوی حدیث پاک کی, ایک خاتون نے چوری کی اور وہ چوری کا معاملہ جب حضور کی بارگاہ میں آنے لگا, حضور کی بارگاہ میں, تو اس موقع پر سفارش کے لیے کہا گیا کہ سفارش کرواتے ہیں. اور کس سے سفارش کرواتے ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید سے. حضرت اسامہ بن زید آقا علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب تھے, چہیتے تھے. جب حضرت اسامہ بن زید نے حضور کی بارگاہ میں اس عورت کی سفارش کی جس نے چوری کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا اسامہ تم اللہ کی حدود میں ایک حد میں سفارش کرتے ہو؟ جو اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے, چور کو سزا ملنی چاہیے, اور آپ اس معاملے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر میرے آقا کھڑے ہو گئے, آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ
اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب کوئی معزز آدمی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا اس پر ہاتھ جاری کرتے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اسی خطاب کے دوران فرمایا اگر بالفرض میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ کاٹتا۔ محترم حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر میرے آقا عدل و انصاف کرتے تھے، اس قدر عدل و انصاف کرتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وہ جو خاتون تھی وہ کیا کرتی تھی، لوگوں سے ادھار مانگ لیتی تھی، بعد میں مکر جاتی تھی، لوگوں کو ادھار نہیں دیتی تھی، اس پر یہ معاملہ ہوا۔ اسی طرح غزوہ بدر میں آقا علیہ السلام جب صحابہ کرام کی صفیں ترتیب دے رہے تھے، ایک صحابی حضرت سواد رضی اللہ عنہ آگے نکلے ہوئے تھے صف سے، آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، آقا علیہ السلام نے چھڑی سے ایسے کیا اور وہ چھڑی اس کے پیٹ پہ لگی۔ وہ عرض کرنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ اب سارے صحابہ کرام حیران ہے کہ یہ شخص حضور سے بدلہ لے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، جب وہ آگے آیا وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی اس وقت میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، میرا پیٹ ننگا تھا، لہٰذا میں بھی آپ کے پیٹ پہ چھڑی مارنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، وہ دامن مصطفیٰ سے لپٹ گیا، یا رسول اللہ میری جرأت کیا ہے میں آپ سے بدلہ لوں، میں نے اس جنگ میں شہید ہونا ہے، اس لیے میری یہ آخری خواہش تھی، میری یہ تمنا تھی کہ میں دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤں۔ اب یہ تو صحابی کی محبت تھی، صحابی کا پیار تھا کہ وہ حضور کے دامن سے لگنا چاہتا تھا، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ امام الانبیاء کا انصاف دیکھیں، حضور نے فرمایا آپ مجھ سے بدلہ لے لیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت رش تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر، اور کیا ہوا کہ آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر ایک شخص نے بہت سخت جوتی پہنی ہوئی تھی، حضور کے پاؤں پہ اس کا پاؤں آ گیا، تو آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تو تھوڑا ایسا کیا، وہ صحابی ساری رات پریشان کہ مجھ سے بے ادبی ہو گئی ہے، حالانکہ جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ تو صبح کو جب آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا اور وہ صحابی پریشان تھا مجھے کچھ سزا ملے گی، آقا علیہ السلام معاذ اللہ ناراض ہوں گے، آقا علیہ السلام نے اس کو 80 اونٹنیاں دی کہ کل آپ کو اس طرح چھڑی لگ گئی ہے میں 80 اونٹنیاں دیتا ہوں۔ محترم حضرات، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اگر غلطی سے کسی کو چھڑی لگ جاتی آقا علیہ السلام اس کا دل نہیں دکھاتے تھے، آقا علیہ السلام اس کو 80 اونٹنیاں دیتے تھے۔ اور محترم حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے قبل صحابہ کے درمیان خطاب فرمایا کہ اے لوگوں میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا ہجوم تھا، میرے آقا نے فرمایا بیماری کی حالت میں آقا علیہ السلام تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا لوگو اگر میں نے کسی کے پیٹھ پر درہ مارا ہے تو میری پیٹھ حاضر ہے، درہ مارو، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے میرے آقا نے فرمایا میں حاضر ہوں، اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف دی ہے آج وہ بدلہ لے سکتا ہے، کسی کا میں نے مال کھایا تو مجھ سے مال لے سکتا ہے۔ محترم حضرات، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے عدل و انصاف کے معاملے میں اپنے آپ کو پیش کیا، اور عدل و انصاف کے میرے آقا پیکر تھے، پیکر ہونے کے باوجود امت کے لیے تعلیم تھی کہ آقا علیہ السلام نے ہر معاملے میں پیش کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج عدل و انصاف ہمیں نظر نہیں آتا، آج اگر کوئی 2 بیویاں کرتا ہے وہ 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، آج اگر اولاد کے درمیان ہمیں انصاف نظر نہیں آ رہا، ایک بیٹے کو مہنگے اسکول میں پڑھا رہے ہیں ایک دوسرے کو سستے میں پڑھا رہے ہیں، آج معاشرے میں گھر میں جو گھر کے افراد ہیں ان کے ساتھ ہمیں انصاف نظر نہیں آ رہا، آج دوست احباب کے معاملے میں ہمیں انصاف نظر نہیں آ رہا، آج اگر 2 مسلمانوں کے ہم صلح کراتے ہیں ہمیں انصاف نظر نہیں آ رہا، آج عدالتوں میں ہمیں فیصلے نظر ہوتے نہیں آ رہے۔ ایسا ہوتا ہے غریب آدمی جب عدالت میں جاتا ہے وہ وکیلوں کی فیسیں بھر کر، یہاں تک کئی ایسے لوگ ہیں ان کو دنیا میں انصاف نہیں ملتا، وہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے ٹیلی ویژن پہ خبر چلتی ہے کہ اس بندے کو ابھی انصاف ملا۔ محترم حضرات، جس معاشرے میں عدالتیں، ججز، قاضی منصب پہ بیٹھ کر انصاف نہ کریں وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ مولا علی کا یہ جو قول ہے جو عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے اکثر پڑھتے تھے
کہ ظلم کا نظام تو چل سکتا ہے, کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. محترم حضرات, آج ناانصافی ہو رہی ہے. جو لوگ اہل ہیں نوکری کے, سیٹ کے, ان کو وہ سیٹ نہیں دی جاتی. جو نئے لوگ ہیں, میٹرک پاس, بی اے پاس ہوں, بے شک پی ایچ ڈی بے روزگار پھر رہے ہیں, اور نہل جو لوگ ہیں ان کو روزگار بڑی سیٹ پہ لگایا جاتا ہے. کیوں؟ ان کی سفارش ہوتی ہے. آج آپ کالج یونیورسٹی میں سروے کر دیکھیں, جو ججز کے بچے ہیں, جو بڑے لوگوں کے بچے ہیں, وہ پریشر کے زور پر اور وہ رشوت کے زور پر اپنے بچوں کو اچھے نمبر لگواتے ہیں, پوزیشنیں دلواتے ہیں. آپ معاشرے میں سروے کر کے دیکھیں, سب سے زیادہ جو پڑھنے والے ہیں وہ غریب کے بچے ہوتے ہیں. بڑے لوگوں کے بچے محنت نہیں کرتے, لیکن سب سے ہر سیٹ پہ بڑے لوگوں کے بچے آتے ہیں. کیوں؟ کہ وہاں ناانصافی ہوتی ہے. محترم حضرات, معاشرے میں ناانصافی کا بازار گرم ہے. آج میں پڑھ رہا تھا کہ صوبائی عدالتوں میں اور وفاق سپریم کورٹ میں اس وقت کتنے کیس پینڈنگ میں ہیں. صدیاں گزر گئی ہیں, کتنے کیس پینڈنگ میں ہیں. صدیاں تو خیر میری بات سے منہ سے نکل گیا, بہت سارے سال گزر گئے جب سے پاکستان بنا ہے. کوئی کیس ایسے ہیں جو 20 سال سے چل رہے ہیں, کوئی 30 سال سے چل رہے ہیں, کوئی کیس ایسے ہیں جو 10 سال سے چل رہے ہیں, اور لوگ عدالتوں کا چکر لگا لگا کر قرض مانگتے ہیں, زمینیں بیچتے ہیں, بکریاں بیچتے ہیں, ان کو انصاف نہیں ملتا. محترم حضرات, خدا را جو ہمارے ججز مسند پہ بیٹھے ہیں ان کو فیصلے جلدی کرنے چاہیے, پریشر میں ان کو نہیں آنا چاہیے, رشوت نہیں لینی چاہیے. آج کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے انصاف لینا ہے وکیل آپ نہ کریں, آپ جج کر لیں. محترم حضرات, یہ بات معاشرے میں کیوں مشہور ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کی عدالتوں سے انصاف لینا ہے, انصاف لینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے, حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر چاہیے, اور قارون کی دولت چاہیے. یہاں پر صبر اتنا کرنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی, حضرت ایوب علیہ السلام اتنی بیماری میں تھے, ایوب علیہ السلام نے صبر کیا, اور قارون کی دولت کے انبار تھے. تو یہاں انصاف کرنے کے لیے قارون کی دولت چاہیے, ایوب علیہ السلام کا صبر چاہیے, نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے. محترم حضرات, خدا را میں اصلاح کی غرض سے ججز سے اور جو قاضی صاحبان ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں, خدا را پریشر میں نہ آئیں, انصاف کے مطابق فیصلہ کریں. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ, وہاں پر کیا ہوتا ہے, جنگل کا قانون ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں اگر معاشرے میں رشوت کم ہو, چوری کم ہو, ڈکیتی کم ہو, آپ انصاف کریں. آج لوگ جو کرپشن کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, ڈکیتی کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ لوٹو, بڑا وکیل کر لو, چھوٹ جائیں گے. آج آپ اڈیالہ جیل میں جائیں, آپ جس جیل میں جائیں, آپ کو ایسے لوگ جیلوں میں ملیں گے جنہوں نے بکریاں چوری کی ہیں, کسی نے گائے چوری کی ہے, کسی نے کسی کا گھر لوٹا ہے, اور وہ لوگ جنہوں نے اربوں کی کرپشن کی ہے, جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے. میں پارٹیوں سے برتر ہو کر بات کر رہا ہوں, کوئی بھی پارٹی ہو, آج وہ بیر پھر رہے ہیں. غریبوں کی ضمانتیں نہیں ہوتی, غریب اپنے گھر پہ عید نہیں کر سکتے, لیکن بڑے جو لوگ ہیں وہ عید گھر پہ کرتے ہیں, ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں, اور یہ سب کو پتہ ہے, لیکن لوگ خاموش ہیں. خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو نظر نہیں آ رہا, حالانکہ حق بات سب کو کرنی چاہیے. بہرحال عدل و انصاف کے حوالے سے میرا ضمیر یہ کہہ رہا تھا مجھے بات کرنی چاہیے. میں نے تقریباً کو 40-45 منٹ عدل و انصاف کے حوالے سے بات کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے معاشرے میں عدل ہو, انصاف ہو, انصاف کا بول بالا ہو, تاکہ سب کو حق ملے. پاکستان کا مطلب کیا؟